بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ سردی انجوائے کر رہے ہیں؟ معمولات دنیا بخوبی سر انجام دے رہے ہیں؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوشیوں بھری زندگی سے نوازیں، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ دوست، میں نے جو بات بتانی تھی نا وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے روزمرہ معاملات میں مشاورت کرتے ہیں نا، اسی طرح سنا ہے، کہانیوں میں لکھا ہے، جنگل کے جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی مشاورت کرتے ہیں، لائے عمل تیار کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اسی طرح نا جنگل میں سارے جانور اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو سب نے یہ خیال ایک دوسرے کے سامنے رکھا۔ کوئی سیانہ جو بزرگ تھا جانوروں میں، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی ڈاکٹر ہونا چاہیے جو ہمارے امراض کی تشخیص کر سکے، مرضوں کو سمجھ سکے، دوائیاں دے سکے۔ تو کوئی جو ہے نا ایسے مستند ڈاکٹر ہونا چاہیے ہمیں بھی۔ تو لومڑی نے کہا کہ ہم میں سے جو ہے نا یہ سیانہ جو ہے، عقل مند ہے، یہ بندر ہے، اس کو پڑھانے کے لیے، ڈاکٹریٹ کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں۔ تو جب ڈگری ہولڈر ڈاکٹر بن جائے گا، جب آئے گا تو ہمارے جو مرض ہیں سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنایا، سب نے اتفاق کیا لومڑی کی بات سے کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا ڈاکٹر بنانے کے لیے بندر کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ اب بندر کو انگلینڈ ڈاکٹری کے لیے بھیج دیا گیا۔ جب ڈاکٹری کے لیے بھیج دیا گیا تو کچھ عرصے کے بعد بندر صاحب آئے ڈگری ہولڈر بن کر، ڈگری ہولڈر ڈاکٹر بن کر آئے، تو آ کے جو ہے نا لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں میں لومڑی کی طبیعت خراب ہو گئی، سخت خراب ہوئی اور پھر بگڑتی ہی چلی گئی۔ جب لومڑی کی طبیعت خراب ہوئی تو کیا ہوا، وہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کو بلایا گیا، جنگل کا ڈاکٹر بندر صاحب، ڈاکٹر بندر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تو لومڑی کا چیک اپ کیا بڑے اچھے طریقے سے، ایک دفعہ چیک اپ کیا، پھر اپنی وہی پرانی اپنی حرکتیں، ایک دفعہ چیک اپ کر کے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ اچھلنا کودنا ایسے شروع کر دیا کہ ایک درخت سے اچھل کر دوسرے پہ، دوسرے سے پہلے پہ، پہلے پہ پھر تیسرے پہ، تیسرے سے پھر چوتھے پہ، پھر پہلے پہ، یوں چھلانگیں لگانا شروع کر دی، اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ تو آخر بندر تھا نا، بندر پھر بندر ہی ہوتے ہیں۔ جب یہ بندر نے اپنا کام شروع کیا، اچھل کود جاری رکھی، اتنی دیر میں وہ جب اچھل کود کے بعد نیچے آیا نا، نیچے شور سنا باقی جانوروں کا۔ جب شور سنا تو وہ نیچے آئے تو انہوں نے کہا کہ لومڑی تو مر گئی ہے، آپ کا کیا فائدہ ڈاکٹر بننے کا؟ ہم نے آپ کو باہر بھیجا تھا کہ آپ تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بنے، تو آپ تو فائدہ نہیں ہوا، وہ تو لومڑی مر گئی ہے، کیا فائدہ آپ کے ڈاکٹر بننے کا؟ ہم نے ایسے ہی آپ پہ جو ہے نا کوششیں کی، کاوشیں کی آپ کے لیے ڈاکٹر بننے کے لیے۔ تو اب بندر صاحب جو تھے، ڈاکٹر بندر صاحب، اس کا فرمان کیا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے تو بہت اچھل کود کی ہے، میں نے تو بہت کوشش کی ہے، میں نے تو بہت کاوش کی ہے، میں نے تھوڑی بھاگ دوڑ کی ہے، اب اللہ کی مرضی، اللہ کے ہاتھ میں ہے موت اور زندگی۔ اس کی لکھی ایسے تھی، اس کی زندگی اتنی تھی، موت نے اسی حالت میں آنا تھا،
تو میں جتنی میں نے کی اس سے بھی زیادہ بھاگ دوڑ کر لیتا تو پھر بھی اس نے مرنا ہی تھا، موت لکھی جا چکی تھی اس وقت کی۔ تو اب بندر کی آپ بات پہ توجہ کریں کہ کیسے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت بھاگ دوڑ کی، میں نے بہت کوشش کی، کاوش کی، اور جو اس نے کوشش کی کاوش کی وہ آپ کے سامنے، جو اس نے کوشش کی کاوش کی وہ آپ کے سامنے، ایک درخت سے دوسرے درخت تک اس کی اچھل کود بس رہی، بھاگ دوڑ، وہ اسی کو وہ سٹرگل اور محنت جدوجہد کوشش کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی جبلت میں شامل ہے، یہ چیز اس کی فطرت اور کی سرشت میں یہ چیز ہے، اچھلنا کودنا۔ تو وہ اپنے ان ڈھنگوسلوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ بھاگ دوڑ اور جد و جہد سٹرگل کا نام دے رہا ہے۔ ہمارے بھی یہاں کوئی ایسے ڈاکٹر حضرات ہیں جو اپنی تھوڑی سی سٹرگل کوشش کاوش کر کے، تھوڑی سی توجہ کر کے مریض کو بچا سکتے ہیں، لیکن وہ غمخواری والا دل کہاں سے لائیں؟ ہم نے تو انہیں مسیحا سمجھا ہوا ہے نا، لیکن ان کی مسیحائی کسی لحاظ سے نظر نہیں آتی، وہ مسیحا کے روپ میں قصائی کا روپ دھارے ہوئے ہیں، ایسے بھی ہے نا ہمارے معاشرے میں۔ اور بعض اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بعض لوگوں کی نا دوسروں کی ہیلپ میں، ہمدردی میں، غمخواری میں آٹے میں نمک کے برابر کوشش اور کاوش ہوتی ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے۔ تو یوں وہ جو ہے نا اس کا اظہار ایسے کرتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، کریڈٹ لینے کے لیے، اپنے پوائنٹ بڑھانے کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ وہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ پہلے کھڑے ہو کے دور تماشا دیکھتے ہیں، جب بات بن رہی ہو، جب بات بن جائے نا تو پھر اندر آ کے گھس جائیں گے اپنے پوائنٹ بنانے کے لیے کہ میں بھی بھائی آپ کے شانہ بشانہ۔ یہ اسی طرح کی سوچ سنتالی میں بھی تھی، ایسے عناصر تھے اس وقت بھی، ایسے لوگ تھے جو قائد اعظم کو کہا کرتے، جو یہ سوچتے تھے کہ بھائی قائد اعظم کے ساتھ ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے، ان کی تحریک کا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ان کی تحریک میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے نہیں چاہیے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا، پھر وہ اس قسم کے ضعیف الایمان تھے، ان کا ایمان کا ضعف اتنا تھا کہ پھر انہوں نے یہ سوچ لیا، انہوں نے کہا کہ چلیں، یہ وہ سوچ کے وہاں پھرتے رہے، چھپتے رہے، اوپن ہو کے تحریک کا حصہ بھی نہ بنے، اور جو ہے نا شانہ بشانہ نہ ساتھ چلنے کا بھی وعدہ نہیں کیا، ایسے بات جیسے گول مول۔ اب ان کا کیا جو ہے نا وتیرہ تشریح بتائیے، ان کا سوچ کیا تھی ان کا اس وقت کہ پاکستان بن گیا تو قائد اعظم اچھے ورنہ گاندھی جی اچھی، ان کی یہ سوچ تھی اس وقت سن 47 کے لوگوں میں، بعض لوگوں کی، بہت سارے لوگوں کی، کہ پاکستان بن گیا تو قائد اعظم اچھے ورنہ گاندھی اچھے۔ آج ہم اپنے بغلوں کے نیچے دیکھیں ایسے لوگ پھر رہے ہیں، یہی سوچ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ کئی جب مسائل کوئی بنتے ہیں تو کریڈٹ بنانے پہلے وہ نظر نہیں آئیں گے، جب بات سرے تک پہنچ جائے گی تو اپنا کریڈٹ بنانے کے لیے آگے پیش ہوں گے، پوائنٹ بنانے کے لیے، اپنے کریڈٹ بنانے کے لیے پہلے کوئی کوشش کاوش ان کی وہ خاطر خواہ کوئی اس میں ہیلپ نہیں ہوتی۔ جب دیکھتے ہیں نا کہ پاسا اس طرف بھارا ہو رہا ہے، اس وقت آ کے مداخلت کر لیں گے، سچے بننے کے لیے، مسیحا بننے کے لیے کہ بھئی ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو جب آپ دیکھیں کہ پہلے بھی کوئی صحیح سمت چل رہا ہے تو پھر سارے راستوں کو چھوڑ کے صحیح سمت کا جس نے تعین کیا ہوا ہے اس کے شانہ بشانہ ہو جانا چاہیے۔ یہ بہت بڑی ایک جیسے کہتے ہیں کہ بیچارگی کہہ لیں، بے بسی، یہ شودہ پن کہہ لیں کہ پہلے تماشا دیکھتے رہنا، پھر جب پاسا بھارا دیکھیں تو پھر اترا کے ہو جانا، ان میں شامل ہو جانا۔ تو یہ بندر کس کہانی سے ہے نا، یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جن کی تھوڑی سی کوشش کاوش ہو تو وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے، کیسے کریڈٹ لینے کے لیے وہ جو ہے نا کس طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں اپنے آپ کو پھر منوانے کے لیے۔
میں اپنی ایک بات بتاتا ہوں، میرے چوٹ لگ گئی تھی تو میں رات کو سخت سردی تھی، رات کو تقریباً آپ کو پتہ کہ 8 بڑی لیٹ بجتے ہیں دسمبر جنوری میں، تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر کیا تھا، ڈسپینسر ٹائپ تھا وہ جیسے دیہاتوں میں ہوتے ہیں، تو میری چوٹ بڑی، بلیڈنگ بھی بڑی ہو رہی تھی۔ وہ اس قدر بے وقوف قسم کا آدمی مجھے آج تک نہیں بھولا۔ وہ اس نے پہلے بات بتا دی کہ میں جو ہے نا جی ٹانکے نہیں لے، یہ جو اسٹچنگ ہوتی ہے میں نہیں کرتا، آپ لہٰذا سول اسپتال میں تشریف لے جائیں۔ تو یہ بات تو ہوگی تو میں تیار بھی ہو گیا، لیکن پھر وہ بھی مجھے بیٹھائے بیٹھا ہے، مجھے کس سے کہانیاں سنا رہا ہے اپنے، کہ میں جی پہلے میری ادھر دکان ہوتی تھی، میں لاہور میں کام کرتا تھا، وہاں کرتا تھا، ایک دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوا، یہ وہ سب کسے کہانی، اس کی بات ختم، میری بلیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ کسے کہانیاں سنا رہا ہے۔ تو آخر جو ہے نا میں نے بات ختم کی، میں نے کہا یار ٹھیک ہے تو اب جان چھوڑیں، بات ختم کریں، یہ ٹائم ہے، میری بلیڈنگ ہو رہی ہے، خون بہہ رہا ہے اور چوٹ لگی ہوئی ہے، اور آپ پرانا اپنے کسے کہانی ہے، یہ ٹائم ہے، یہ موقع ہے کسے کہانیوں کا۔ میں نے یوں سے جان چھڑائی اور میں آیا، پھر سول اسپتال میں گیا۔ تو ہمارے یہاں ناصر ہیں ایسے واقعی کہ ان کی اتنی ساری کوشش ہوتی ہے، اتنی ساری مہربانی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، آٹے میں نمک کے برابر ان کی کاوشیں ہوتی ہے لوگوں کے غم دور کرنے کے لیے، لوگوں کو جو ہے نا، لوگوں کو کسی قسم کا معاشرے میں ریلیف دینے کے لیے، لوگوں کے مجبوریوں کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ان کی اتنی آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے۔ شو وہ کیا کرواتے ہیں، شو کرواتے ہیں کہ بھائی میں نے بڑی کوشش کی، بڑی میں نے کاوش کی، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، تو جو ہے نا اللہ کو ایسے منظور نہیں تھا۔ بھائی آپ پہلے کوشش کاوش کرتے، کوشش آپ نیت سے کرتے تو سب کچھ ہو جانا تھا، ہمیں یہ بدنیتی ہی لے ڈوبی کہ ہماری سوچوں میں خلاص نہیں، بدنیت ہے ہم۔ تو یہ بات تھی، ان کہانیوں سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ بات بری لگے تو معذرت، اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک بھی کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ہو۔ السلام علیکم۔